پاکستان میں حیران کن اور پریشان کن ڈیولپمنٹس بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج اس اسٹیج میں ہم ان تینوں حیران کن ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیں گے اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی حیران کن ڈیولپمنٹ اور پریشان کن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو چیف منسٹر ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے، انہوں نے یوم دفاع کے موقع کے اوپر یوم فضائیہ قسم کا ایک پیغام جاری کیا ہے۔ یوم فضائیہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے، یوم دفاع، جس کے اندر پاکستان کی بری فوج بنیادی طور پر ڈومینیٹ کرتی ہے، کیونکہ ایکٹیویٹیز یوم دفاع کی بری فوج کے گرد گھومتی ہیں۔ عموماً بری فوج کے حوالے سے پیغامات جاری کیے جاتے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی نے اس مرتبہ مناسب سمجھا کہ فوج کے ساتھ وہ کھڑے نہ ہوں اور فضائیہ کو بنیاد بنا کر انہوں نے یوم دفاع والا پیغام جاری کر دیا۔ میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پاک فضائیہ ہمارا فخر ہے۔ اب یہ بڑے کیئرفلی کرافٹڈ پیغام ہوتے ہیں، یہ ایسے پیغام نہیں دے دیے جاتے کہ آپ نے فوج کا ذکر نہیں کرنا، فضائیہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، یہ باقاعدہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو چودھری پرویز الہی جو جنرل پرویز مشرف کے در سے کبھی اٹھتے نہیں تھے اور ان کو ایک نہیں درجنوں مرتبہ وردی کے اندر صدر بنوانے اور ان کو منتخب کروانے کے وعدے کرتے ہوتے تھے، اب انہوں نے یوم دفاع سے یوم فضائیہ کا سفر جو ہے وہ یوم فضائیہ کے آنے سے پہلے ہی طے کر دیا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب وہ افواج پاکستان سے پرے ہو کے ذرا فلائٹ فضائیہ کے ساتھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو خاکی وردی ہے اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو زیادہ منسلک نہیں کرنا چاہتے، اور نیلی اور سفید وردی تو چونکہ قابل قبول ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے چیف منسٹر ہیں وہ پنجاب کے، اور عمران خان ان کے خیال کے مطابق پنجاب کے اندر ایک بڑی اٹھان رکھتے ہیں، اور پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے کا جو سیاسی مستقبل ہے عمران خان کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دیا۔ لیکن حیران کن ٹرانسفارمیشن آپ کو نظر آئے گی کہ پرویز الہی صاحب جنہوں نے ساری زندگی جو ہے خاکی کرتے ہوئے گزار دی، آخر میں آ کے یوم دفاع والے دن بھی جو ہے یوم فضائیہ کے ذریعے یوم دفاع والا پیغام جاری کر رہے ہیں۔ دوسری ڈیولپمنٹ فواد چودھری کے ٹویٹ کے حوالے سے، یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ کل کے پروگرام میں آپ عمران خان کے پیغام کو 2 مرتبہ پڑھیں، اس ٹویٹ کو بھی آپ بار بار دیکھیں۔ سیاق و سباق میں آپ کو بتا دوں جو وہ بیان کریں گے کہ تارڑ صاحب جو مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ منال ریسٹورانٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر چند نوجوانوں نے مبینہ طور پر ان کی فیملی کو ہراس کیا، پولیس آ گئی، نوجوانوں کو ڈیٹین کیا گیا، ان کو تھانے لے جایا گیا۔ تو فواد چودھری اب آپ کو یہ بتائے گا کہ میں تو اس انسیڈنٹ کا حوالہ دے رہا تھا، لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک تو 6 ستمبر کی کوئی پریڈ نہیں ہوتی، 23 مارچ کو ہوتی ہے، 14 اگست کو ارینجمنٹس ہوتی ہیں، 6 ستمبر کی تقریبات ہوتی ہیں، اور کئی سالوں سے یہ تقریبات جو ہیں وہ جی ایچ کیو کے اندر ہوتی ہیں یا پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں ہوتی ہیں تقریبات، اور ان تمام تقریبات کو لیڈ کرتی ہے پاکستان آرمی۔ جو جی ایچ کیو کے اندر تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر ایک دعائیہ پریڈ بھی ہوتی ہے، جو شہداء ہیں ان کو باقاعدہ ایکنالج کیا جاتا ہے، اور یہ تمام کا تمام ایونٹ جو ہے یہ جی ایچ کیو ڈریون ہے۔ تو جس تقریب / پریڈ کی منسوخی کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ اس سال آئی ایس پی آر کے ایک باقاعدہ پریس ریلیز کے مطابق اس کو کینسل کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کیونکہ سیلاب کی صورتحال اس قسم کی ہے تو ہم یہ پریڈ یا یہ تقریبات جو ہے یہ منعقد نہیں کرنا چاہتے۔ جب فواد چودھری ذکر یہ کرتا ہے کہ پریڈ کی منسوخی، تو ظاہر ہے شہباز شریف نے تو منسوخ نہیں کی، حکومت وقت نے بھی منسوخ نہیں کی، اور یہ منال میں بھی پریڈ نہیں ہونی تھی، اور پریڈ گراؤنڈ میں بھی یہ پریڈ نہیں ہونی تھی، یہ تو تقریبات ہونی تھی جی ایچ کیو کے اندر۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ جس تقریب کی منسوخی کی یہ بات کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر جی ایچ کیو کے اندر منعقد ہونی تھی۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب یہ تقریب جی ایچ کیو کے اندر منعقد ہونی تھی تو وہاں پر کس جوان نے کس کے اوپر ہنسنا تھا، یہ تمسخر کس کا اڑانا تھا، کس جوان نے؟ تو فواد چودھری جو ہے وہ عمران خان کے کل کے بیان کو مسلسل تقویت دے رہا ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ شاید اس تقریب کے اندر اور اس کی منسوخی کے اندر یہ محرکات بہت سارے تھے، ان میں سے ایک محرک یہ بھی تھا کہ کہیں وہاں پر جو موجود جوان ہے وہ قیادت کے اوپر ہنسنا نہ شروع کر دے۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی میں نے تو دراصل ذکر کیا تھا کہ سیاسی قیادت کے اوپر نہ ہنسنا شروع کر دے، لیکن اگر آپ نے سیاسی قیادت کا ذکر کرنا ہوتا تو آپ سیاسی قیادت کا لفظ استعمال کر دیتے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو فواد چودھری کا جو بیان ہے بڑا واضح انداز سے بتا رہا ہے کہ جو آئی ایس پی آر نے جو تقریب منسوخ کی تھی، اس تقریب کے اندر خدشہ یہ تھا کہ جوان نے قیادت کے اوپر ہنسنا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، قیادت کا اگر ذکر کیا ہوتا
سیاسی قیادت کا تو سیاسی قیادت کا لفظ استعمال کرتے، کیونکہ سیاسی قیادت کو تنقید کرنے میں تو کسی قسم کا کوئی تعامل ہی محسوس نہیں کرتے، نہ ہی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ڈھنگ سے نام لے لیتے ہیں۔ اس میں مکمل طور پر ٹویٹ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، اور بعد میں تشریح کی تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی ہے جی کہ ہماری مراد تو سیاسی قیادت سے تھی۔ اب آ جائیں عمران خان کے ٹویٹ کی طرف۔ عمران خان نے آج پشاور رنگ روڈ کے اوپر جلسے کا انعقاد کیا ہوا ہے اور بتایا ہے کہ جی میرے خلاف بڑا گھناؤنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور انف از انف غصے والا ٹویٹ کیا ہے اور میرے الفاظ کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں عمران خان نے جو کل ادا کیے ہیں جس کی وضاحتیں ان کے اپنی سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ جو ہے وہ دیتے دیتے تھک نہیں رہی، اور وضاحتیں بھی عجیب و غریب قسم کی۔ اسد عمر کی وضاحت دیکھیں تو وہ آپ کو بالکل اپولوجیٹک قسم کا ایک رویہ لگتا ہے، نیم آپ سمجھیں کہ ایک ریگریٹ اس کے اندر موجود ہے۔ شیریں مزاری کا ٹویٹ دیکھیں تو وہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ تو ISPR کو تو یہ پریس ریلیز جاری نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ یعنی بڑی جلدی سے یہ عمران خان کے بیان کی وضاحت کر دی۔ اب عمران خان کا بیان ایسا ہے جو اگر شیریں مزاری کے ٹویٹ کی روشنی میں دیکھا جائے تو جو تمام تجزیہ نگاروں کو سمجھ نہیں آیا، رپورٹرز کو بھی سمجھ نہیں آیا، میڈیا کے مالکان کو بھی سمجھ نہیں آیا، میڈیا کے اندر جو تمام لوگ کام کر رہے ہیں انڈسٹری میں ان کو سمجھ نہیں آیا، جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان کو سمجھ نہیں آیا، فوج کو سمجھ نہیں آیا، فوج کی قیادت کو سمجھ نہیں آیا۔ اگر فوج کی قیادت کو سمجھ نہیں آیا تبھی تو ISPR نے پریس ریلیز جاری کی، اور تو اور صدر صاحب کو بھی سمجھ نہیں آیا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا صدر جو عمران خان کے کہنے پر کھڑا ہوتا ہے، کہنے پر بیٹھتا ہے، جب وہ کہتے ہیں تو دانت برش کرتا ہے، جب وہ کہتے ہیں دانت برش نہیں کرتا۔ میں محاورتاً بات کر رہا ہوں، اتنے تابعدار قسم کے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ عمران خان کیا بات کر رہے ہیں، لیکن شیریں مزاری کے مطابق کسی کو سمجھ نہیں آیا اور لہٰذا اس کے اوپر غلط سلط پریس ریلیز جاری کر دی گئی۔ وہی تسلسل اب عمران خان اپنے غصے والے ٹویٹ کے اندر لے آئے ہیں کہ جی میرا بیان جو ہے اس کو موڑ توڑ کر بیان کیا جا رہا ہے، اور PDM والے کرکس جو ہیں اس کے اندر انوالو ہیں۔ PDM والے کرکس انوالو ہیں یا نہیں ہیں وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے۔ اپنا صدر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے بیان کیا، آپ خود وضاحت کریں، اور پوری کی پوری فوج نے اتنا بڑا اس کے اوپر ایک غصے کا اور غم کا پریس ریلیز جاری کیا۔ تو یہ جو ریجوائنڈر آئے ہیں وہ تو فوج کی طرف سے آئے ہیں، وہ تو صدر کی طرف سے آئے ہیں، اور تجزیہ نگاروں کی طرف سے آئے ہیں۔ PDM کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا، خواجہ صاحب نے میرے پروگرام میں انٹرویو میں بات کی، پریس کانفرنس بھی کی، اور بھی ٹویٹس پر آئے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ میرے بیانات کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے بالکل غلط ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ISPR جچے تلے انداز سے فوج کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بیان جاری نہ کرتا۔ تو عمران خان بنیادی طور پر فواد چودھری جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی کیمپین کو ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے میں تبدیل کر چکے ہیں، اور پرویز الہی جیسے جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کی کیفیت میں ہیں۔ ان کو ابھی لگ رہا ہے، اگرچہ میرے اپنے تجزیے کے مطابق وہ ماحول کو مس ریڈ کر رہے ہیں، دے آر ناٹ ریڈنگ دا روم پراپرلی ایز دا فریز گوز۔ ان کا خیال ہے کہ جی یہ عمران خان جو ہے ڈنگ ٹپا دے گا۔ عمران خان بنیادی طور پر اپنی جماعت کو اور اپنے اتحادیوں کو ایک بند، انتہائی بند گلی میں لا کر اس نے کھڑا کر دیا ہے۔ عمران خان کا اگلا اب جو سٹیپ ہے اس نے اب اس گلی کے آخر میں آ کر ٹکر مارنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہنا ہے جی کہ میں نے تو بڑی قربانی دی ہے، اور اگر کوئی اس قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان جو کہتے ہیں کہ میرا بڑا لائے عمل، بس کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ وہ گالم گلوچ کے ذریعے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے ذریعے، میڈیا مینوورز کے ذریعے، اپنے آپ کو وکٹم پریزنٹ کرنے کے ذریعے، وہ تمام کاموں کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے جس کا ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کی حکومت کے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں، اور ان کی حکومت کے دوران جو سکینڈل آئے ان کا شمار اگر آپ دیکھیں، اس کے اوپر چادر ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو ایک وکٹم میں کنورٹ کرتے ہوئے بند گلی میں آ کے کھڑے ہو گئے، جس سے آگے کوئی ان کے پاس رستہ نہیں ہے۔ یہاں سے انہوں نے مارنی ہے ٹکر، اور اس کے بعد پرویز الہی جیسے لوگوں کو اور فواد چودھری جیسے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان کے پاس شروع دن سے کوئی لائے عمل نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ دھونس سے، طاقت سے، لوگوں کی تذلیل کر کے، اداروں کو بیک فٹ کے اوپر ڈال کے، انڈیویجولز کے اوپر کیچڑ اچھال کر میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گا، اور کسی حد تک ان کو اس میں کامیابی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن اگر مقصد طاقت میں واپس آنا ہے اور سیاسی طور پر اپنے آپ کو معتبر بنانا ہے تو عمران خان نے
اتحادیوں سمیت تمام لوگوں کو ایک بہت ہی نازک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جو پرویز الہی کا بیان ہے، جو عمران خان کا ٹویٹ ہے، جو فواد چودھری کا ٹویٹ ہے، اور اس قسم کے جتنے بیانات اور ان کی وضاحتیں ہیں، وہ اس تمام بیانیے کا تسلسل ہیں جس کی سزا اور تحقیق کی وجہ سے شہباز گل اس وقت کسٹڈی میں ہے۔